اجازت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھ لیجئے، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ وسلم علیکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبکہ خیر الخلق کلہم۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ زیر احمد کن نظر برحال زارم یا رسول اللہ، غریبم بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ، بکارے خیش حیرانم اگسنی یا رسول اللہ، پشیمانم اگسنی یا رسول اللہ۔ خدا ہے عزیز و خدائی میں یکتا، محمد ہمارے رسالت میں یکتا، خواجہ نقیب اللہ شاہ پیر طریقت ہے مرشد ہمارے ولایت میں یکتا۔ حمد و صلاۃ کے بعد صدر بزم عارفہ، زینت بزم عاشقاں، راحت قلب سالکاں، پیر طریقت، امیر شریعت، صاحب جود و سخا، قاسم فیضان حضور نقیب الاولیاء، حضرت خواجہ صوفی محمد اسد اللہ شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آستانہ عالیہ نقیب آباد شریف، پیر طریقت، امیر شریعت، واقف اسرار و رموز حقیقت، حضور سلطان العاشقین، جانشین حضور قلندر کبریاء، حضرت الحاج قبلہ خواجہ پیر صوفی احسان الہی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، سجادہ نشین، درگاہ مقدسہ ساہوچک شریف۔ معزز و محتشم حاضرین و سامعین گرامی قادر، میں اور آپ سب وحید الاسر، قطب زمان، حجت الکاملین وسند الواصلین، حضور پر نور، فیض گنجور، مظہر شان غوث جلی، حضرت خواجہ صوفی اللہ رکھا شاہ مرشد و رہنما، قلندر بے ریا و باصفا، نور اللہ تربتہ کے 37ویں عرس مبارک و تصوف سیمینار کی دوسری شب کی نشست میں حاضر ہے۔ ہماری یہ خوش بختی کہ ہمارے شیخ کامل، ہمارے مشفق و مہربان، ہمارے آقا نعمت، ہمارے مربی، ہمارے مہربان حضور قبلہ عالم جلوہ گر ہوئے، مجھے اور آپ کو اپنے دیدار سے مستفید فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، آج کا یہ مادیت کا دور، پرفتن دور، کہ جس کے اندر نفس نفسی، مارا ماری، اور ان حالات میں کہ جسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بڑا جدید ترین دور ہے، لیٹسٹ دور ہے۔ آج کے اس دور میں ہماری یہ وابستگی اولیاء اللہ کے ساتھ، ان کے آراس مقدس میں آنا، ان سے فیض حاصل کرنا، ان کی بارگاہ ناز میں حاضر ہونا، یہ کسی کا کوئی من گڑھ عقیدہ نہیں ہے، نہ کسی مولوی کا تیار شدہ ہے، نہ کسی پیر کا بنایا ہوا ہے۔ حضرات گرامی قدر، قرآن مجید سورہ القحف 15واں پارہ، رب کائنات نے اس سورہ مقدس میں 1587 سال قبل کا ایک واقعہ ارشاد فرمایا ہے۔ آج سے 1587 سال پہلے کی بات ہے۔
کون سی بات ہے؟ مشہور بات ہے، آپ سب نے یہ سنی ہے کہ وہ اصحاب کہف تھے۔ وہ کون تھے اصحاب کہف؟ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے۔ کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، اور اس دور میں انہوں نے وطن چھوڑا، شہر چھوڑا، بستی چھوڑی، مکان چھوڑے، مال چھوڑا، منال چھوڑا، قبیلہ چھوڑا، جلال چھوڑا، جمال چھوڑا، تمام جاہ و حشمت چھوڑ کر ایک غار کی راہ لی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دور کے یہود ان کو اپنے الہ کو ماننے پر مجبور کر رہے تھے۔ یہ بات بڑی میں نے توجہ سے آپ کو سنائی ہے۔ یہود اپنے الہ کو ماننے پر ان کو مجبور کر رہے تھے۔ پاویں عیسیٰ علیہ السلام دے منن والے سن، پر انہاں آکھیا کسی دا پریشرائز ہو کے اپنا محبوب نہیں چھڑنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ نام ہی آکھو تے کام چلنا ہے، کیونکہ صاحب مزار دا تصرف موجود ہے۔ حضرات گرامی قدر، اے پچھلے بندے ذرا بیٹھو تاکہ جڑے تواڈے تو پیچھے نہیں ہو بھی گفتگو سن سکن۔ بیٹھ جاؤ، جتھے جتھے آوے تھے بیٹھ جاؤ، ماشاءاللہ شاباش، بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے، پھول تو چکے نے، بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹھ جا، اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں۔ بات بڑی توجہ طلب ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں عرض کیا کر رہا ہوں کہ یہود کے کہنے پر ان کے الہ کو نہ ماننا۔ ہم مسلمان ہیں، آج ہم ہر بات یہود کی مانتے ہیں پروفیسر صاحب۔ یہود ہنوز طاغوت ہم پہ مسلط ہے۔ ہم نے کلمہ اپنے نبی کا پڑھا ہے، لیکن اس کے باوجود حضرات گرامی قدر ہم یہود کی بات مانتے ہیں۔ آپ کہاں کہاں سے آئے ہیں؟ کراچی سے لے کر خیبر تک شہروں کی گنتی کروں، برطانیہ سے آئے ہیں، امریکہ سے آئے ہیں، یورپ سے آئے ہیں، ملائیشیا سے آئے ہیں، سعودی عربیہ سے آئے ہیں، متحدہ عرب امارات سے آئے ہیں۔ کیا وجہ تھی اتنے کرائے لاکھوں روپے کے ٹکٹ لے کر یہاں آنے کی؟ اگر ہم قبر پرست ہی ہوتے تو کراچی میں قبریں موجود، ہم قبر پرست ہوتے لاہور میں قبریں موجود، ہم قبر پرست ہوتے اسلام آباد میں قبریں موجود، ہم قبر پرست ہوتے آپ کے شہروں میں دیہاتوں میں قبریں موجود۔ ہم شخصیت پرست ہیں، ہر قبر پہ نہیں جاتے، اپنے محبوب کی بارگاہ میں آتے۔ بڑی توجہ طلب بات، پیچھے تک اور جو ان قناتوں کے باہر ہیں، جہاں تک اس ساؤنڈ سسٹم کے ذریعے سے میری آواز آ رہی ہے، میں وہ پیغام دے رہا ہوں جو قرآن کا پیغام ہے۔ میں اگر اللہ رکھا شاہ قلندر کبریا کو مانتا ہوں تو قرآن کے کہنے پہ مانتا ہوں۔ میں حضرت سیدنا نقیب اللہ شاہ رحمت الرحمن سے اگر پیار کرتا ہوں تو قرآن کے ماننے پر کرتا ہوں۔ میں اگر داتا علی حجویری سے پیار کرتا ہوں تو قرآن کے ماننے پر کرتا ہوں۔ پیچھے تک توجہ طلب ہے، اور پیچھے تک ہر بندہ دل کی کھڑکیاں کھولے، سبحان اللہ کی آواز بھی آئے۔ جو پیچھے سے آگے آنا چاہے اس کو آپ راستہ بھی دے دیں، تاکہ وہ یہ نہ کہے کہ میں آگے جا کے نذرانہ پیش نہیں کر سکا۔ حضرات گرامی قدر، بڑی توجہ طلب بات ہے کہ میں اگر حق فرید یا فرید کرتا ہوں تو قرآن کے کہنے پہ کرتا ہوں، میں حق نقیب یا نقیب کرتا ہوں تو قرآن کے کہنے پہ کرتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، میں ساہو چک شریف کا خاک روب ہوں، جھاڑو کش ہوں، یہاں کے اگر میں گدائی کرتا ہوں، غلامی کرتا ہوں تو قرآن کے کہنے پہ کرتا ہوں۔ قرآن کے کہنے پہ کرتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر،
1587 سال پہلے 1587 سال پہلے اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ واقعہ سنایا ہے. آپ بھائی سہیل صاحب کیوں برطانیہ سے آئے ہو؟ قرآن میں سنایا ہے کیا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے وہ اپنے الہ کو چھوڑ دیا. یہود کے کہنے پر ان کے الہ کو نہیں مانا. انہوں نے کہا جو ہمارا الہ ہے وہ ہمارا الہ ہے. بستی چھوڑ سکتے ہیں, شہر چھوڑ سکتے ہیں, مکان چھوڑ سکتے ہیں, علاقہ چھوڑ سکتے ہیں, مال و منال چھوڑ سکتے ہیں, گھر بار چھوڑ سکتے ہیں. وہ کیوں نکلے ہو؟ کہتے ہیں وعدہ لا شریک کے لیے نکلے ہیں. نکل کر ملا گیا ہے, ایک غار میں آ کر بیٹھے ہو, گھر بار چھوڑا ہے. انہوں نے کہا ہم نے سب کچھ چھوڑا اپنے الہ کے لیے, اپنے محبوب کے لیے. کیوں چھوڑا ہے؟ اب ذرا توجہ طلب, کیوں چھوڑا ہے؟ انہوں نے کہا جان تو جا سکتی ہے پر یہود کا الہ نہیں مان سکتے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, آستان علیہ سوچک شریف, قبلہ عالم. حضرات گرامی قدر, میں عرض یہ کر رہا ہوں 1587 سال پہلے کی بات ہے. یہ 100 سال سے اللہ کے ولیوں سے پیار کرنے کا عقیدہ نہیں ملا, 200 سال سے نہیں ملا, 20 سال سے نہیں ملا, ہندوستان سے نہیں ملا, پاکستان سے نہیں ملا, برے صغیر سے نہیں ملا, یورپ سے نہیں ملا, ایشیا سے نہیں ملا. ذرا توجہ طلب, ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں, یہود کے کہنے پر الہ نہیں مانا, بستی چھوڑ کر نکلے ہیں. وہ بڑے مزے کی بات ہے, بڑے مزے کی بات ہے, مزہ لینا ہے اس بات میں. عیسیٰ علیہ السلام کو اگر ماننے والے بستی چھوڑ کر نکلیں, ایک غار میں آ کر پناہ لے لیں, تو ہوتا کیا ہے؟ سورہ یاسین میں رب کہتا ہے کہ یہ سورج, یہ چاند, یہ ستارے اپنے اپنے مدار پہ چلتے ہیں. سنو سنو, اسی سورہ کاف میں رب کہتا ہے ہم نے سورج کو حکم دیا کیونکہ ہمارے جو محبوب تھے, جو ہماری راہ میں نکلے تھے, ہمارے شجرے کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ, وہ مجاہدہ کرو اللہ کے لیے. رب نے کہا جو میرے لیے نکلے تھے ہوا کیا ہے؟ رب کہتا ہے وہ غار کے درمیان میں آ کر اجاز بیٹھے ہیں, لیٹ گئے ہیں. رب نے حکم دیا سورج کو, آتے بھی راستہ بدل, جاتے بھی راستہ بدل. 309 سال قرآن کہتا ہے, میری بات ہو بالکل یقین نہیں کرنا, اخبار کی خبر ہو ادھر پھینک دینی ہے. حضرات قرآن کہتا ہے 309 سال, 309 سال وہ اللہ کے ولی عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار اس غار میں ہیں. رب کہتا ہے سورج راستہ بدل, آتے بھی بدل, جاتے بھی بدل. یا اللہ کیوں؟ تیری عبادت کے لیے, تیری بندگی کے لیے, تیری وحدانیت کے لیے, تیری سمدیت کے لیے, تیری الوہیت کے لیے, تیری کریمی کے لیے. رب کہتا ہے نہیں نہیں, میرے ولیوں کے لیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. رب کہتا ہے میرے ولیوں کے لیے. اوے ولیوں کے لیے اگر سورج راستہ بدل سکتا ہے تو میری اور آپ کی تو حیثیت ہی کچھ نہیں ہے. میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے کہ ہم دنیا کے کاموں میں اس مرد کلندر کی بارگاہ میں آنے سے رک جائیں. رب سورج کو کہتا ہے راستہ بدل. 309 سال وہ کیوں بدلا ہے راستہ؟ کیوں بدلا ہے راستہ؟ کیوں بیلجیم سے آئے ہیں؟ کیوں یورپ سے آئے ہیں؟ کیوں بدلا ہے راستہ؟
راستہ. رب کہتا ہے میرے ولیوں کے لیے 309 سال آتے بھی راستہ بدل, جاتے بھی راستہ بدل. کیوں راستہ بدل؟ اس لیے کہ یہ میرے بندے ہیں, میری راہ میں نکلے ہیں, اور میری راہ میں نکل کر انہوں نے راستہ بدلا ہے. انہوں نے پیسے پورے دے, ان کا راستہ بدلا ہے, ان کا راستہ بدلا ہے. اور ہوا کیا ہے؟ راستہ کیوں بدلا ہے؟ اس لیے بدلا ہے ان کا راستہ کہ وہ میرے ولی وہاں ہیں. میں نے کہا آتے بھی ان کو روشنی ملے, جاتے بھی ان کو روشنی ملے. آتے بھی روشنی ملے, جاتے بھی روشنی ملے. حضرات بڑی توجہ طلب بات ہے, تھوڑا سا اس کے آگے چلنا ہے. مغرب کی نماز کا وقت, میں حرم شریف میں مکہ المکرمہ میں خانہ خدا میں مغرب کی نماز کا وقت ہے. وہاں کا امام اس آیت کی تلاوت کر رہے ہیں نماز میں, قلبہم قلبہم قلبہم. میرے نال ایک بندہ, میں کہیں قلبہم 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 کیوں امام پہ پڑھدا سی؟ اے مکے دا امام, مسجد حرام دا امام کیوں پہ پڑھدا سی؟ اس بندے آکھیا قرآن دی آیت ہے. وہ میں کہا قرآن دی آیت ہے, ذکر کتے دا ہے, کتا نجس ہے, کتا پلید ہے, او دا ذکر کیوں ہے؟ ذکر سن ذرا. رب آدائی وہ میرے ولی دے ہیں, پر انہاں دے نال ایک کتا بھی ہے, میں انہوں بھی ضائع نہیں جان دیتا. ولیاں دے میں کروٹاں بھی بدلنا, ولیاں دے پاسے بھی بدلنا, تاکہ انہوں کوئی پریشانی نہ ہوئے, محسوس نہ ہوئے. میں انہوں دے پاسے بھی بدلنا. سن ذرا قرآن دی آیت ہے, قرآن آندہ ہے, رب آندہ ہے کہ میں اس وقت کتا جیڑا انہوں دی غار دے دروازے اتے اگلے دو میں ہاتھ پھیلا کے بیٹھا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں ایک اللہ کھا بے ٹائم تھوڑا نہ رہن دے, میں ایک اللہ کھا کہ میرے سامنے تارک سرویا صاحب کھلوتے نے کہ گل ہو رہے کہ میں آکھاں چودھری تارک سرویا صاحب میرے سامنے ہاتھ بن کے کھلوتے نے, ایک گل ہو رہے. اینا مطلب ہے میں دی حیات بھی بیکھنا پیا, ہاتھ بچے بھی بیکھنا پیا. تے جے میں آکھاں چودھری تارک سرویا صاحب کھلوتے نے ہاتھ بن کے, ہاتھ وچ پیسے بھی نے, اینا مطلب ہے میں بڑی دور تک خیال کیتا ہے. رب آندہ ہے قرآن دی آیت ہے, ایک کتا بیٹھا ہے, رب آندہ ہے اگلے دو میں پیر پھیلا کے بیٹھا ہے, اگلے دو میں پیر پھیلا کے بیٹھا ہے. حضرات گرامی قدر 309 سال ولی اللہ نے سلامت رکھے, ولی اللہ نے سلامت رکھے. ولی کیڑے نے؟ جڑے عیسیٰ علیہ السلام دے پیروکار نے, عیسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھن والے نے, عیسیٰ علیہ السلام دا ذکر کرنے والے نے, او ولی نے. حضرات ذرا تھوڑا جا آگے چلو. اللہ نے 309 سال ولیاں تے سلامت رکھے ہے. ولی اللہ اللہ کر دے رہے, ولی اللہ دا ذکر کر دے رہے, ولی اللہ دی عبادت کر دے رہے, عیسیٰ علیہ السلام نال پیار کرتے رہے, اللہ واسطے وطن چھڑی ہے, مجاہدہ کیتا ہے. رب نے انہاں تے سلامت رکھے ہے. ذرا بڑی ایمانداری دے نال دسیا جے او کتا کیڑی عبادت کردا رہیا ہے؟ بھئی کتے کیڑیاں نمازاں پڑھیاں, کتے کیڑا اللہ اللہ کیتا ہے, کتے کیڑے روزے رکھے. حضرات گرامی قدر, کتے نہ عبادت کیتی ہے, نہ ریاضت کیتی ہے, نہ اللہ اللہ کیتا ہے. کتے کتا کیے. جدوں اللہ دے ولی ٹر پے نا, قرآن دے وچ تے تفسیراں وچ کتے دا نام ہی لکھیا گیا ہے. تے امام قرطبی دے اتھوں تک لکھیا ہے کہ کتے اگلے ہاتھ چک کے, اگلے ہاتھانوں اگلیاں لتانوں ہاتھ بنا کے, ہاتھ چک کے رب کے دعا کیتی, مولا مینوں انہاں ولیاں نال کلام کرن دی اجازت دے دے. سبحان اللہ. مینوں انہاں ولیاں نال کلام کرن دی اجازت دے دے. وہ ایک کتا اجازت پہ منگدا ہے ولی نال کلام کرن دی, کہ ڈائی بدبخت تو جنوں توفیق نہیں ولی دی زیارت کرن دی. سبحان اللہ. کتا
پہ اجازت منگتا ہے یا اللہ کلام کرن دی اجازت دے رب آندا ٹھیک ہے تینوں اجازت ہے کتے کلام کیتا ہے ہاں ہاں کتے کلام کیتا ہے اللہ دے ولیوں مینوں مار دے کیوں ہو پتھر کیوں مار دے ہو دڑاندے کیوں ہو پیچھے کیوں موڑ دے ہو گل سٹ نہ پایا جے گل بڑی توجہ نال ایتھوں عقیدہ لے کے جایا جے تاکہ جڑا تسی آئے ہو تانوں پتہ چلے حضرات گرامی قدر کتا آندا ہے کتا ضرور ہاں نجس ضرور ہاں پلید ضرور ہاں انج حضرات صوفیہ کرام تشریف فرمانے عرفاء نے لکھی ہے کتے والیاں 7 صفتاں بندے چ آ جان بندہ صوفی بندا ہے کتان دے مار دے کیوں ہو بگان دے کیوں ہو پتھر کیوں مار دے ہو اللہ اکبر حاجی ظاہر صاحب کی ضرورت سی القسیم تو سفر کر کے 100 چک شریف آن دی اجاز احمد کی ضرورت سی امان تو سفر کر کے 100 چک شریف آن دی سنیا جے ذرا توجہ فرماؤ کتان دے مینوں مار دے کیوں پتھر کیوں مار دے ہو پیچھا کیوں دڑان دے ہو اللہ دے ولی آندے نے تو کتے تیرا کام ہے بھونکنا اسی اگے تکیاں نوس کے ڈر نال نکلے ہاں تو بھونکیں گا انہاں نوں پتہ چل جائے گا وہ اپنے حواری ساڈے واسطے بھیج دے گا سانوں آ کے تنگ کرے گا کتا آندا ہے میں کتا ضرور ہاں پر ولیاں نوں بھونکن والا نہیں سبحان اللہ نعرہ تکبیر کتا ضرور ہاں بھائی مبارک آندا ہے پر ولیاں نوں اجازت آندا بھونکن والا نہیں پتہ چلیا جیڑا ولیاں نوں بھونکے نا اچھے ڈر گئے یار تسی سبحان اللہ جیڑا ولیاں نوں بھونکے نا ولیاں دے بوئے آ پوے سنیا جے ذرا حدیث بھی بخاری شریف قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اللہ تبارک و تعالی من عاد لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب نبی کریم علیہ السلام فرماندے نے حدیث قدسی ہے زبان مصطفیٰ دیئے کلام میرے خدا دائے قربان جاواں کی فرماندے نے وہ جیڑا بندہ میرے کسے ولی نال عداوت رکھ دے میرا او دے نال اعلان جانگے اے بعض بندے آندے نے فلانا بندہ انج تے ٹنگانا بندہ انج میں کہا تساں کو ٹھیکہ لیا جدو سرکار فرمایا اعلان جانگے تو جدو رب آندا ہے یدلو بھی کثیرا و یہدی بھی کثیرا میں کہا جدو رب آ چھڑیا سارے ہدایت نہیں پانی اسی کو ٹھیکیدار سارے ہدایت دین والے ساڈا کام تے قرآن آندا وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین اوے نصیحت کرنا بھی مومناں نوں فائدہ دیندا ہی سارے نوں نہیں انہاں نوں مومناں نوں قرآن آندا ہے مومناں نوں فائدہ دیندا ہے حاجی شاہ صاحب قرآن آندا ہے کہ قرآن دی نصیحت مومناں نوں فائدہ دیندی ہے کتے آکھیا میں کتا ضرور ہاں پر ولیاں نوں بھونکن والا نہیں اگے آیا جے ذرا قرآن دی قسمیں خدا دی عزت دی قسمیں اس ان آیتاں نوں جنہ بار بار پڑھو اونّا ہی لطف آوندا ہے حاجی آصف صاحب ہن آئے ہو آجو کہ جنہ بار بار پڑھو اتنا ہی لطف آوندا ہے حضرات گرامی قدر قرآن آندا ہے کہ جیڑے ولیاں نوں بھونکن والے نہیں بلکہ ولیاں دے بوئے آن والے نے ولیاں دے بوئے دے بین والے نے کعبۃ العشاق باشد ای مقام ہر کے ناقص آمد اینجا شد تمام وہ ایک کتا آکے ولیاں دے بوئے چے بوے وہ بھی او ولی جڑے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ پڑھنے والے نے قربان جاواں اسی اس ولی دی بارگاہ چ بیٹھے ہاں جڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے اسی اس ولی دی بارگاہ چ بیٹھے ہاں کہ حضرت قلندر کبریا رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے بچپن تو خواہش سی کہ میریاں اکھاں انوار و تجلیات مشاہدے وچ رہن یا دیدار ذات باری یا مشاہدہ روے یا دیدار رسول روے یا دیدار شیخ روے آپ
فرماتے نے ہون میری رب خواہش پوری کر دیتی ہے وقاص فرمایا کہ فقیر جیڑی گل کر دے اپنے مصطفیٰ نو پوچھ کے کر دے سبحان اللہ جیڑی گل کرتا ہے اپنے مصطفیٰ نو پوچھ کے کرتا ہے حضرات گرامی قدر میں عرض کر رہا فرمایا جیڑا ولیاں دے درد آ کے بیٹھا ہے 309 سال ولی محفوظ نے کتے عبادت کوئی نہیں کیتی کتے ریاضت کوئی نہیں کیتی حسن فرمایا کتے دی عبادت کوئی نہیں کتے دی ریاضت کوئی نہیں کتے دا اللہ اللہ کوئی نہیں یا اللہ پھر اینو کیوں بچایا ہی آکھیا رحمت برسیے ولیاں اتے اے بیٹھا ہونا دے در اتے اس رحمت دا صدقہ چھٹے پہ نے اے دے اتے جو کرم اونا اتے وے وہی کرم اے دے اتے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ اللہ اللہ یہ جانے سے اللہ نہ ملے یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں فرمایا جڑا ولیاں دے بوئے تے آ بیندا ہے اللہ اللہ ولی کر دے رہے عبادت ولی کر دے رہے ریاضت ولی کر دے رہے عیسیٰ نال پیار ولی کر دے رہے شریعت تے عمل ولی کر دے رہے کتا انہاں دے بوئے تے آ بیٹھا ہے کتا انہاں نو بھونکیا نہیں انہاں دی غار دے دروازے اگے آ کے بہ گیا ہے فرمایا 309 سال وہ بھی سلامت نے اے بھی سلامت ہے حضرات پتہ چلیا اے آج دا عقیدہ نہیں 1587 سال پہلے دا واقعہ ہے جڑا قرآن بیان کر رہا ہے تحقیق جا کے تسی کر لو میں پوری تحقیق کٹ کے سال مہینے کٹ کے تو انہوں پہ کہنا 1587 سال ہو گئے نے اس واقعہ نو حضرات گرامی قدر ہویا کیے رب اودوں دا عقیدہ سانو دسیا ہے جیڑا ولیاں دے بوئے دے بہ جائے پاویں ذات دا کتا ہی ہوئے میں انہوں مرن نہیں دیتا میں انہوں مرن نہیں دیندہ حضرات گرامی قدر فرمایا اچھا کتے دی یار حال چال بھی رب بیان پہ کر دے آندہ اینج قدم پھیلا کے بیٹھے قربان جاواں حضرات گرامی قدر ہم نبی کا کلمہ پڑھنے والے محمد رسول اللہ کے غلام ہم نے ان سے جو پیار کیا ہے جو محبت کی ہے اور عقیدہ حق اہل سنت و جماعت میرا عقیدہ ایک مکمل مستند عقیدہ ہے یہ نہ فرقہ ہے نہ فرقی ہے نہ ہم کسی کے کڑک میں ہیں نہ ہم کڑکی لگاتے ہیں ہم نے قرآن پیش کیا ہے ہم نے قرآن پڑھا ہے ہم نے اپنا عقیدہ قرآن پہ رکھا ہے اور یہی میرا رب کہتا ہے بھئی جیڑا محبوب ہوئے او دے کلام نال بھی پیار ہے او دی ذات نال بھی پیار ہے او دی ادا نال بھی پیار ہے او دی ہر شے نال بھی پیار ہے کیوں پیار ہے رب آندا ہے رب نے تے یار اس گھوڑے دیاں قسماں نہیں او دے سینے چ نکلن والی آواز دی قسم بھی کھادی ہے او دے سونب وجے پتھر نو پتھراں چوں نکلے چنگیاڑے رب نے انہاں چنگیاڑیاں دی بھی قسم کھادی ہے یا اللہ کیوں کھانا ہے آکھیا تانوں نہیں پتا میں اپنے محبوب واسطے کھانا سمجھ آ گئی جیڑا محبوب نال جڑیا رہے جیڑا محبوب نال جڑیا رہے اے بہار کا دی ہے اقبال آکھیا ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ اے موسم پہ بدل دے تے جنہ بوٹیاں تو پتھر ڈگ پینے ٹہنیاں کٹ دینیاں کیا انہاں ٹہنیاں تے باہر آنی وہ اگ بچ بلدیاں نے تے باہر کی نہ ہوتے آنی اگوں جیڑیاں ٹہنیاں بوٹے دے نال لگیاں رہیاں نے انہاں تو شاخاں نکل گیاں پتے نکلن گے سایہ بنے گا ہوئے گا کہ گرمیاں دے دن ہون گے گرم دوپہر دا موسم ہوئے گا بجلی بند ہوئے گی ماشاءاللہ پاکستان ہے نا بجلی بند ہوئے گی تے میں تے تسی درختاں دا سایہ لبدے ہوں گے کیڑا درخت سایہ دوے گا جیڑے درخت دیاں ٹہنیاں اپنے تنے نال جڑیاں ہونگیاں جڑیاں ٹہنیاں تنے نال جڑیاں ہونگیاں ساہو چک شریف آنے والوں ان 3 دنوں میں یہی پیغام ہے
کہ محبوب کے ساتھ جڑ جائیے، محبوب سے محبت، محبوب کی اتباع، محبوب کی سیرت، وہ ساہو چک شریف کا پیغام ہے۔ یہی پیغام نقیب آباد شریف کا ہے۔ اور کیا پیغام ہے؟ اس پیغام میں یا تو تمہیں قرآن ملے گا یا مصطفیٰ کا فرمان ملے گا۔ ہمارا کوئی اور منشور نہیں، کوئی ساڈا جناب ہو جس طرح آتے ہیں نا ساڈا مشہور منشور ہے روٹی کپڑا مکان، نہ ایتھے منشور پتہ کی ہے؟ یہ بھی میں نہیں پہ کہ اندر رب آندا ہے جڑا جڑ جاندا ہے نا او دے تے ہوندا کی یہ بخشش بھی ہو جاندی ہے، گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے، بخشش بھی ہو جاندی ہے، گناہ بھی معاف ہو جاندے نے۔ حضرات گرامی قدر، میں اس آستانے دا اتنا چاڑو کش ہوندی حیثیت نال تہاڈا سب دا صمیم قلب تو مشکور ہاں۔ تسی جس وراء الورا محبتاں جذبیاں نال ایتھے ہوندے ہو، خدا دی عزت دی قسم تہاڈے معیار دے مطابق اسی تہاڈی خدمت نہیں کر سکے، نہ کر سکنے ہاں، لیکن حضرات جدوں پیار ہو جائے نا، محبوب نال محبوبیت دا درجہ آ جائے، اوتھے پھر تکلف نہیں ویکھیا جاندا، اوتھے پھر خدمتاں نہیں ویکھیاں جاندیاں، اوتھے ایک ہی گل ہے کہ محبوباں تے نقطہ چینی جڑا کرن تو بعد نہیں آوندا۔ اصل منافق جانی اس نوں او جھوٹا پیار جتاوندا۔ سانو دسیا عشق دے مفتی نے جڑا مڑ مڑ اے فرماوندا، اعظم جتھے دل لگ جائے اوتھے عیب نظر نہیں آوندا۔ اعظم جتھے دل لگ جائے اتھے عیب نظر نہیں آندا۔ حضرات آپ نے آتے رہنا ہے، آپ نے آتے رہنا ہے، ہم نے آپ کو دیکھنا ہے۔ جب آپ کل آ رہے تھے نا تو اس وقت جذبے اور تھے، اب جو جانے کا وقت آ رہا ہے نا تو جذبے جو ہیں ان کے اندر بھی ایک ایسا بھانبڑ چل رہا ہے۔ صبح رنگ شریف، ختم خواجگان، چادر پوشی اور اس کے بعد خطبہ جمعۃ المبارک۔ تو سامی ٹک کے تقریر سننی ہے تو میں بھی ٹک کے تقریر کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ گھنٹہ پورا میں تو تقریر سنانی ہے، تو سامی بغیر تھکاوٹ تو سننی ہے تو میں بھی بغیر تھکاوٹ تو سنانی ہے۔ خدا دی قسمیں تہاڈیاں صورتاں ویکھ کے ساڈی تھکن اتر جاتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، تہاڈا جذبہ ویکھ کے ساڈیاں تھکنا اتر جانیاں نے۔ کیونکہ اے اللہ دے ولیاں دے بوئے تے اسی بہ گئے ہاں، مالک کتے نو نہیں ضائع ہون دیتا۔ اساں تے نبی دا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اسی تے نبی دا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اور حضرات گرامی قدر، مبارکباد کے مستحق ہیں آپ۔ میں حضور قبلہ عالم کی بارگاہ میں یہ عرض اس لیے کر رہا ہوں، میں آپ کی ذات ستودہ صفات کو بھی خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ بات اس وقت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ حضور قبلہ عالم آپ کے کرم اور فضل سے آستانہ عالیہ ساہو چک شریف یہ دنیا کائنات کا وہ آستانہ ہے کہ اگر دنیا تصانیف میں کوئی نام آتا ہے تو اس فہرست میں ساہو چک کا نام ضرور شامل رہے گا۔ کیونکہ یہ آپ کے جد اعلیٰ نے فرمایا تھا، یہ آپ کے جد اعلیٰ کا کرم اور ان کا فیض بتا رہا ہوں، اپنی بات نہیں بتا رہا۔ اور ہاں حضرات گرامی قدر، اگر مدارس کی دنیا میں تو میرے قبلہ عالم حضور قبلہ عالم سجادہ نشین آستانہ عالیہ ساہو چک شریف، یہ آپ روشنیاں جو دیکھ رہے ہیں، یہ شامیانے، یہ بلڈنگیں، یہ عمارتیں، یہ خدا کی عزت کی قسم یہ ان کے اشارہ ابرو کا کمال ہے، اور ان کی یہ وہ جد و جہد ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، 1987 کی بات ہے کہ حضرت قلندر کبریہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا ابھی وصال نہیں ہوا تھا کہ حضور قبلہ عالم حضرت خواجہ نقیب الاولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ یہاں تشریف فرما ہوئے تو انہوں نے یہ بات فرمائی تھی۔ اس اشارے کی سمجھ کسی کو ہے۔ انہوں نے پہلے تو یہ کہا کہ صوفی صاحب ہم ادھر آپ کا مزار بنائیں گے اور قیامت تک یہاں قوالیاں ہوں گی۔ اوہ ہم قوالی ایسے ہی نہیں سنتے، یہ قوالی کوئی عام شے نہیں ہے، سمجھ آئی؟ نظر ان سے قصدن ملائی گئی ہے، سمجھ بوجھ کر چوٹ کھائی گئی ہے۔ اور اگلی بات سنو، آپ نے ساتھ یہ فرمایا کہ حضور قبلہ عالم، میرے قبلہ عالم سے آپ نے فرمایا
کہ اب ہمارا کام آپ کریں گے. اور حضرات یہ آستانہ عالیہ ساؤ چک شریف حضور قبلہ عالم سجادہ نشین آستانہ عالیہ ساؤ چک شریف، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے نذرانوں سے یہ بلڈنگیں بن گئی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو بھیجا ہے، جو پیش کیا اس سے بنا ہے. نانا، یہ اس ولی کامل کے کرم سے بنا ہے. اور آپ کو یہ نہیں معلوم کہ جب دنیا ایئر کنڈیشن میں ہوتی ہے اور میرے قبلہ عالم اس وقت کرسی میں بیٹھ کر مستری کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ڈاٹ تمہاری غلط ہے، اس کو ایسے بناؤ، اس کو ایسے بناؤ. حضرات گرامی قدر، 14 سال سے ماہ نامہ منات الاسلام انٹرنیشنل جو کسی تعداد میں چھپتا ہے، اب اس مہینے 14ویں جلد کا پہلا شمارہ ہے. اللہ کے فضل و کرم سے وہ بالکل فی سبیل اللہ تقسیم کیا جاتا ہے. کیا؟ فی سبیل اللہ تقسیم کیا جاتا ہے. آپ کے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے. کسی عمر کی کوئی فیس نہیں لی جاتی. بلکہ میں قربان جاؤں، میرے قبلہ عالم، ایک دن کی بات ہے، کھانا سامنے آیا تو آپ نے کھانا نہ کھایا، اٹھ کر آ کر دیکھا کہ طالب علم کیا کھا رہے ہیں. مدرسوں میں ایسے نہیں ہوتا. طالب علم کیا کھا رہے ہیں، آ کر دیکھا تو جو سالن آپ کے پاس تھا وہی طالب علموں کے پاس تھا. تب آپ نے کھانا شروع کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. انشاءاللہ تعالی آئندہ ہم اگلے ٹینور میں یہاں کتابوں کا سلسلہ شروع کریں گے، درس نظامی کا. ہم آپ سے نذرانے نہیں مانگتے، ہم نے ایجنٹ نہیں چھوڑے نذرانے لینے کے لیے. ہمیں آپ کے مال نہ دیں آپ، وہ وعدہ اللہ شریک نے اور میرے قبلہ عالم نے ہمیں غیب کا خزانہ عطا فرمایا ہے. آپ اپنا ایک ایک بچہ دیں، جسے آپ نکارہ سمجھتے ہیں وہ دیں. ہم ان کو قرآن پڑھائیں، سبحان اللہ. ہم ان کو عالم دین بنائیں. اور وہ یہاں کہ جو عالم دین ہے، یہ غوث اعظم کا مدرسہ ہے. فیض غوث پاک کا ملتا ہے اور ہماری تھوڑی سی کوشش بھی زیادہ کام کرتی ہے. تو اس لیے حضرات گرامی قدر، یہ ادارہ، یہ مدرسہ حضور قبلہ عالم کے کرم و فضل سے اور اس آستانے پہ یہ تعمیراتی معاملہ، علماء کا آنا، مشائخ کا آنا، یہ میرے قبلہ عالم کے دم قدم سے ہے. یہ رونقیں، یہ محفلیں، اللہ اکبر، وہ معرفت کا راستہ دربار ساہو چک شریف، قربان جاؤں. حضرت احسان الہی ہیں یہاں مسند نشین، حضرت احسان الہی ہیں یہاں مسند نشین. اس لیے ہے سجا ہوا دربار ساہو چک شریف، اس لیے ہے سجا ہوا دربار ساہو چک شریف. یہ آستانے سے آپ کو شریعت کا فیض بھی ملے گا، طریقت کا فیض بھی ملے گا، روحانیت کا فیض بھی ملے گا. تو لنگر تو پہلے ہی بے مثال ہے نا، لنگر تو پہلے ہی بہت ہے. پرانے وقت میں بھی لوگ یہ کہتے تھے کہ بابا جی کے پاس جن ہیں جو لنگر چلاتے ہیں. آج کے دور میں بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت صاحب کے پاس جن ہیں جو لنگر چلاتے ہیں. نہ، جن تو ان کے مرید اور غلام ہیں. ان کے پاس غیب کا خزانہ ہے، ان کے پاس غیب کا خزانہ ہے. نصرت بالروح، حضور نے فرمایا اللہ نے میری روح کے ساتھ مدد فرمائی ہے. جاہو جلال ایسا عطا فرمایا ہے. تو اس لیے آپ ان بچوں کو بھیجیں، یہاں سے قرآن کی تعلیم دی جائے اور خود جو اپنی وابستگی ہے آپ اپنے آستانے اس کو سمجھیں. یہ ایک ضلع سیالکوٹ کا ساؤ چک نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل آستانہ ہے. چونکہ ہماری جو نسبت ہے وہ عارضی نہیں ہے یا وہ کسی عام چھوٹے موٹے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے. ہم ان کے قدموں میں بیٹھیں جن کے قدموں میں بڑے بڑے تاجدار بیٹھے. ہر جمعرات یہاں 12 بجے سے لے کر 1 بجے تک محفل سماع ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ آپ سب لوگ تو آتے ہیں یہاں، محفل بھی ہوتی ہے. حضور شہنشاہ نقیب الاولیاء رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے پیر و مرشد چھٹی شریف منایا کرتے تھے ہر جمعرات. اور ہماری چونکہ سفر اتنا ہے کہ ہر جمعرات ہم نقیب آباد شریف چھٹی نہیں کراتے، چونکہ سفر قبلہ عالم کا ایسا ہے. یہ بات کب سے ہے؟ 1976 کی بات ہے، 75-76 کی سنا رہا ہوں. تو میرے قبلہ عالم نے فرمایا حضور آپ اجازت دیں تو چھٹی ساؤ چک میں منائی جائے گی.
اس دن سے لے کر آج تک ہر جمعرات شریف اتنا اجتماع ہوتا ہے، آپ تشریف لاتے ہیں، آتے رہیں، ہم آپ کی خدمت کرتے رہیں۔ مرکز انوار الرحمت آج بھی ہے ساہو چک، منبع صدقہ خیر و برکت آج بھی ہے ساہو چک، ہے یہ ایک شاداب خطہ ملک پاکستان کا، مسکن اخیار امت آج بھی ہے ساہو چک، ہے یہاں دربار اقدس خواجہ اللہ رکھا کا، جس کے باعث ذی فضیلت آج بھی ہے ساہو چک، پیکر خلق و مروت حضرت احسان ہیں، ان کے دم سے با کرامت آج بھی ہے ساہو چک، ہے دعا فیض الامی کی یہ رہے آباد و شاد، ہے دعا فیض الامی کی یہ رہے آباد و شاد، ایک زمانے کی ضرورت آج بھی ہے ساہو چک۔ انشاءاللہ تعالی صبح 9 بجے چادر پوشی، اس کے بعد ختم خواجگان شریف، اس کے بعد محفل رنگ، اس کے بعد جمعۃ المبارک، اور آپ سب نے جمعہ یہاں ادا کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی بڑی کھل کے باتیں کریں گے، اور ساہو چک کی بارگاہ سے ہو کر بارگاہ مصطفیٰ کا سفر کریں گے۔ یہ جس طرح ہمارے علامہ صاحب ہمیں وحدت الوجود اور وحدت الشہود اور عالم لاہوت اور عالم ناسوت کا سفر کروا رہے تھے، اور اس میں ہم جو ہے بڑی توجہ کے ساتھ آپ کو وہ ایک پرمغز گفتگو ہوگی جو آپ کے لیے پورے سال کا ایک شیڈول بھی ہوگا، طریقہ کار بھی ہوگا، اور اس پر ہم سب نے عمل پیرا بھی ہونا ہے۔ یار زندہ صحبت باقی، قبلہ عالم کے قدم لگے ہیں، یہاں رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، ان کے قدم لگتے ہی لگتے سے رحمت ہوتی ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اور آپ ان کی بار بار زیارت کیا کریں۔ وہ زیارت صالحین کی زیارت گناہوں کا کفارہ ہے۔ کڈا سوکھا کام ہے، لنگر بھی رجا کے کھواندے نے اپنی زیارت کرا کے ساڑھے گناہ بھی مقام دے۔ صالحین کا ذکر بھی کفارہ ہے، صالحین کی زیارت بھی گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔